اب اللہ رب العالمین یہاں پر کس سے مخاطب ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے کیا کہا؟ اے آدم تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ سوال کس کو پہلے کیا تھا؟ فرشتوں کو۔ اب یہاں پر دوسرا سوال کس سے ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فلما انبأهم باسمائهم، تمام کے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے۔ پھر اب اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے قال علم اقل لکم انی اعلم ما اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے کیا کہا؟ میں زمین اور آسمان کی تمام باتیں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میرے علم میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے دو بات کہی، ایک تو آدم علیہ السلام کو اتنی فضیلت دے کر یہاں پر بتایا کہ فرشتوں تمہارا کیا علم محدود ہے، اب تم اس بات کو قبول کر لو۔ تم نے سوال کیا تھا نا کہ کیوں بنا رہے ہو اے اللہ، تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ بتا دیا تم نہیں جانتے۔ تم سے زیادہ علم اب یہاں پر کس کے پاس ہے؟ آدم علیہ السلام کے پاس ہے، اور اس کی حکمت اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ انسان کو بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب ان سے بات کی، ان کو جواب دیا، جواب دے کر اللہ نے کیا کیا؟ ہر چیز کے غیب کا علم، زمین اور آسمان کے غیب کا علم، اللہ نے زمین اور آسمان لفظ استعمال کیا۔ اور دوسری چیز جو تم ظاہر کرتے ہو، ما تبدونا، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، دونوں کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آسمان اور زمین پر اس وقت کون رہتے تھے؟ جنات، اور آسمان پر کون رہتے تھے؟ فرشتے۔ مفسرین ایک اس کے اندر یہ چیز نکالتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین جس وقت آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ کروا رہا تھا، ہو رہا تھا، یہ سین پورا چل رہا تھا، تو اس وقت وہاں پر کون کون موجود تھا؟ تو تمام کے تمام فرشتے اور ابلیس یعنی عزازیل۔ فرشتوں نے یہ جو ظاہر کیا تھا کہ اللہ تو یہ خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، تو یہ فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس کی حکمت کو۔ اور دوسری چیز تکتمون، مفسرین اور اہل علم، خاص طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول آتا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا کہ یہ تکتمون کا لفظ اللہ رب العالمین نے ابلیس کے لیے استعمال کیا، کیونکہ یہ جو ابلیس تھا اس کو زمین کا سلطان کہا جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے۔ اپنی نیکی کی وجہ سے بہت گھمنڈ میں آ چکا تھا، کیونکہ اس نے فرشتوں کی مدد کی تھی۔ جنات کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے زمین اور آسمان پر جایا آیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور جنت کا خازن بھی تھا یہ۔ تو یہاں پر اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی بہت زیادہ نیکی کرنے کی وجہ سے ایک کبر آ گیا تھا، اس کو تکبر آ گیا تھا، غرور آ گیا تھا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا، صرف ایک پتلا بنایا تھا، ابھی روح نہیں ڈالی تھی، تو یہ یعنی عزازیل بار بار جھانکا کرتا تھا، دیکھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک پورا جسم کھوکھلا، پورا جسم مٹی کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا تھا، تو پھر وہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، ناک سے داخل ہوتا اور پھر پیچھے کی حصے سے نکلتا، اور پھر یہ کہتا یہ تو کھوکھلا ہے، یعنی میرے سامنے اب اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر جو اس کے دل میں تھا وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کون جانتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تکتمون کا لفظ استعمال کیا۔ شیطان کی رہائش کہاں تھی؟ کہاں رہتا تھا؟ زمین پر رہائش تھی۔ اس وقت جنات کہاں تھے؟ پورے زمین پر پھیلے ہوئے تھے، تو اس وقت کی بھی رہائش کہاں تھی؟ زمین پر تھی، لیکن وہ آسمانی دنیا پر آیا جایا کرتا تھا، زمین و آسمان کا سلطان بولا جاتا تھا، اتنا بڑا مقام تھا اس کا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام فرشتوں سے فَسَجَدُوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کس کے سامنے؟ آدم علیہ السلام کے سامنے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اب یہاں پر ہم کو معلوم ہے کہ جنات کس میں سے ہیں؟ فرشتوں میں سے ہیں۔ فرشتوں کی دنیا ہم سے غائب ہے، ہم نہیں جانتے فرشتوں کی دنیا کو، جن فرشتوں کی دنیا کو جانتے ہیں، اور دونوں کے الگ الگ امتحان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا؟ آیت میں آیا ہے، کیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا،
فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو آج کے کفار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ للملائکۃ اسجدوا، فرشتوں سے سجدہ کرو، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس تھوڑی فرشتہ تھا، تو اللہ رب العالمین سچ مچ حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، لیکن ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا۔ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ عربی گرامر میں ایک قاعدہ ہے تغلیب کا، اگر ایک میجورٹی ہے اور اس کو حکم کوئی دیا جاتا ہے تو اس پر کوئی حکم نافذ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جتنے لوگ ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ان سب پر حکم لازم ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جو کوئی جتنے لوگ تھے سب کو حکم ہوا، فرشتوں کو صرف نہیں، وہ تغلیب کا قاعدہ اس کے اندر کیا ہے اپلائی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمام کے تمام لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب کیوں نہیں کیا اس نے، کہ اس کے دل میں کیا کیا چیزیں تھیں، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں بیان کرتا ہے، پوری تفصیل سے ذکر وہاں پر آیا ہے۔ تو اب آگے اللہ رب العالمین اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، یعنی ابا واستکبر۔ ابا کے معنی اب کیا ہے؟ انکار کرنا۔ ابا کا لفظ عربی زبان میں تب استعمال ہوتا ہے جب کسی بہت بڑے کی نافرمانی کی جائے، بہت بڑے کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی وہ بات نہیں مان رہا تھا، اسی لیے ابا کا لفظ آیا۔ واستکبر یعنی تکبر کیا۔ دو چیزیں اس کے اندر آئی، ایک تو اللہ رب العالمین کا انکار کیا، دوسرا کیا ہے؟ تکبر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی کیا رہنمائی کی احادیث میں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر مومن کا شیوا، مومن کی شان، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، یہ صرف اللہ ہی کو سوٹ کرتی ہے، میری اور آپ کی چادر نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو عاجزی اختیار کرنی ہے، جس طرح فرشتوں نے عاجزی اختیار کی تھی ویسے ہی۔ اب جب اس نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کیا فیصلہ سنا دیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اب وہ کس میں سے ہو گیا؟ کافرین۔ اللہ اکبر، ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ دے دیا اللہ رب العالمین نے۔ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈائریکٹ ہے اسٹیٹمنٹ، وہ کس میں سے ہیں؟ کافرین۔ کس کی لسٹ میں ہے ان کا نام آئے گا؟ کافروں کی لسٹ میں۔ اب یہاں پر دشمنی ہو چکی، کس میں؟ کسی کی انسان اور شیطان کے درمیان۔ اب شیطان کیا سمجھتا ہے کہ انسان کی وجہ سے مجھے کیا کیا گیا؟ مجھے کافرین میں شامل کیا گیا۔ کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وہ خود بھی کیا ہے؟ آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور جنات کس سے بنے ہیں؟ آگ سے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ یعنی شیطان کا کیا ہوگا ٹھکانہ؟ آگ ہو تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، عقلی دلیل کی باتوں کو ماننے والا، اپنے دماغ کے گھوڑے کو حد سے زیادہ شریعت کے آگے استعمال کرنے والا آدمی آیا، کس کے پاس؟ امام احمد بن حنبل کے پاس، اور آ کر کہنے لگا اے امام احمد بن حنبل، جتنے جنات ہیں، کہنے لگا مطلب ہے کہ ابلیس تو آگ سے بنایا گیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ سے بنایا گیا ہے، تو وہ ڈالا بھی جائے گا جہنم میں ہی بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ میں۔ اب آگ کو کیسے جلائے گی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ایک مٹی کا ڈھیلا لیا اور زور سے اس کے اوپر مار پھینکا، تو وہ ڈر گیا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا تجھے درد ہوا؟ بولا ہاں درد ہوا، مار لگا، تکلیف ہوئی۔ مٹی نے مٹی کو تکلیف کیسے پہنچائی؟ تو بھی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور تیری طرف جو پھینکی ہے وہ بھی مٹی ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ آگ کو کیسے جلاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے دماغوں میں ہم ایسا سوال نہ رکھیں کہ آگ میں کیسے چلے گی۔ تو مٹی اگر سامنے ایک دیوار ہے مٹی کی، اور دیوار ہے اگر کوئی اس سے ٹکرا جائے تو بہت تیز چوٹ لگے گی، تو اسی طرح آگ بھی آگ کو جلائے گی۔ اسی لیے ابلیس کو کہاں ڈالا جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم۔ تو ہاں اب چلیے آگے کہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اے آدم تم رہو، وَأَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں۔ یہاں پر جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جنت میں رہو، حالانکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن خطاب اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا؟ آدم علیہ السلام سے۔
اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ گھر کو چلانے کا قوام کون ہے؟ مرد ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہہ دیا کہ اب تمہارا جو ذمہ دار ہوگا، تمہارا جو لیڈر ہوگا وہ مرد ہوگا، عورت تمہاری لیڈر نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اب تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ یہاں پر اسکن کا جو لفظ آیا ہے نا، اس کے اندر ہمیشگی کا سینس نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے خلد خالدون کا لفظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر؟ رہو، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ اب دیکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے دنیا میں آئے، وہ گناہ نہ کرتے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم کو یہ سزا نہیں ملتی۔ آج پوری عیسائیت جو ہے، وہ عیسائیت کا جو مین ممبر ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے، وہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور ہر انسان کو پیدائشی طور پر وہ غلطی کے طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی غلطی کی سزا جو جیسس نے، اور اس سزا کو پورا کرنے کے لیے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے دی۔ وہ گناہ کے لیے، وہ گناہ کس نے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمیشہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جنت ہی میں ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ رب العالمین یہاں پر اسکن کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ خلد کا لفظ استعمال کرتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ رہنے کے لیے ان کو جنت میں نہیں بھیجا تھا۔ اب آگے ہے کہ تم دونوں کہاں رہو؟ یہ جنت میں رہو۔ کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو اس کے اندر ہے، سب کچھ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے کھاؤ پیو، جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، اور جو کھانا چاہتے ہو تم وہ کھاؤ۔ بہت ساری چیزیں جنت میں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن فلاں درخت کے پاس نہ جانا۔ فلاں درخت جو ہے دکھ رہا ہے، اس کے پاس نہیں جانا، تو تم اس کا پھل نہیں کھانا، ورنہ تم کس میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ اب آدم علیہ السلام کا غلطی کرنا، ان کا پھل کھانا، یہ پوری اللہ رب العالمین کی حکمت تھی۔ یہاں پر اب دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اگر تم ایسا کرو گے کس میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ کیوں اپنے آپ پر ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ جو گناہ کرے گا سزا اس کو دی جائے گی، دوسروں کو تھوڑی دی جائے گی۔ اس لیے گناہ کرنا اور پھر اس کی سزا اپنے آپ ملنا تو کیا ہے؟ اپنے آپ پر کیا ہے؟ ظلم۔